بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسلامک ورلڈ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ضعیفہ ایک جھونپڑے میں رہتی تھی۔ اس کا ایک فرزند تھا جس کا نام سید حیدر تھا۔ وہ جنگل روزانہ جایا کرتا اور لکڑیاں چن کر لاتا اور ان کو فروخت کرتا، اور دونوں ماں بیٹے انہی چند پیسوں میں گزارا کرتے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے۔ اسی طرح اس لڑکے کی عمر 15 یا 16 سال کی ہو گئی۔ اتفاق سے ایک دن سید حیدر بادشاہ وقت کے محل کی طرف سے گزرا۔ بادشاہ کی لڑکی جو نہایت ہی خوبصورت تھی پر سید حیدر کی نظر پڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنی نگاہیں نیچے کر لی، مگر دل میں کہنے لگا میں ایک غریب مزدور ہوں، بھلا اس لڑکی سے میری شادی کس طرح ہو سکتی ہے؟ بادشاہ ہرگز اس کی شادی میرے ساتھ کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہی سوچتا ہوا گھر آیا اور گھر آتے ہی چارپائی پر لیٹ گیا۔ نہ کھانا کھایا نہ اپنی والدہ سے بات کی۔ والدہ کو سید حیدر کی طرف سے فکر ہوئی اور کہنے لگی کہ بیٹا آج خلاف عادت تم کیوں خاموش ہو؟ نہ کھانا کھایا ہے تم نے اور نہ ہی بات کی۔ کیا کچھ طبیعت ناساز ہے یا کوئی رنج ہے؟ بہت اصرار کے بعد سید حیدر نے کہا کہ آج میں بادشاہ کے محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کے محل کے بلا خانے پر بادشاہ کی لڑکی کھڑی تھی جو نہایت خوبصورت ہے۔ اگر میں اس سے شادی کرنا چاہوں تو بادشاہ ہرگز میرے ساتھ اس کی شادی نہ کرے گا۔ یہ بات سن کر اس کی والدہ نے تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، کھانا کھاؤ اور پھر چلو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام ہیں، ان کو تمام ذکر سناتے ہیں۔ اگر قسمت میں ہے تو ان کی مدد سے آسان ہو جائے گا۔ نا امید نہ ہونا، خدا مالک ہے، وہ چاہے تو ادنا کو اعلیٰ کر دے، وہ بہت ذرہ نواز ہے۔ یہ سن کر لڑکے نے کھانا کھایا اور دونوں والدہ اور بیٹا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسہ کے بعد اپنا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے سن کر امید دلائی اور کہا خدا سب کا کارساز ہے، اس کے لیے غریب اور امیر یکساں ہے۔ تم جنگل سے چند اینٹیں لاؤ، کچھ بڑی اور کچھ آدھی اور کچھ چوتھائی اور کچھ کنکریاں۔ جب ماں بیٹے نے اینٹیں وغیرہ لا دیں تو ان پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک کپڑا ڈال دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی۔ ان کی دعا کی برکت سے فوراً اینٹیں سونے چاندی کی بن گئیں اور کنکریاں یاقوت، زمرد، پکراج، نیلم، غرض بیش بہا جوہرات بن گئے۔ پھر لڑکے سے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جا کر اپنا مدعا بیان کرو۔ چنانچہ سید حیدر بحکم امام بادشاہ کے پاس گیا۔ اس کے داہنے بائیں 2 وزیر بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے دیکھ کر کہا کہ یہ کون آ رہا ہے؟ اس کو نکالو۔ دائیں جانب کے وزیر نے کہا آنے دو، کوئی حرج نہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ کس مقصد سے آ رہا ہے۔ بائیں جانے والے وزیر نے بادشاہ کے کہنے کے مطابق اس کو روکا، لیکن دوسرے وزیر کے سمجھانے پر اس کو بادشاہ کی ملاقات کی اجازت مل گئی۔ تو وزیر نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو، بیان کرو۔ تب اس نے اپنا مقصد بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ بگڑ گیا اور کہا کہ اس کو نکالو یہاں سے، یہ اس پھٹے حال سے میری لڑکی سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، نکالو جلدی۔ مگر دائیں جانے والے وزیر نے بادشاہ کو پھر سمجھایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو، جہاں لڑکی ہوتی ہے وہاں اچھے برے پیغام آتے ہی ہیں۔ آپ اس کو دھکے دے کر نہ نکالیں بلکہ کچھ شرائط لگائیں دیتے ہیں، نہ اس سے شرائط پوری ہوں گی نہ دوبارہ آئیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ وزیر نے کہا میاں لڑکے، سونے چاندی کی جتنی بھی اینٹیں لا سکتے ہو لے آؤ اور جواہرات بھی لاؤ۔ اگر تم نے یہ چیزیں حاضر کر دیں تو تم کو اپنی فرزندی میں لینا منظور کر لیا جائے گا۔ یہ سن کر سید حیدر اپنے گھر آیا اور والدہ کو لے کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جو کچھ بھی بادشاہ کے ہاں اس پر گزرا تھا اس نے وہ سب آ کر بیان کر دیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ کل رقم سونے چاندی کی اینٹیں اور تمام جواہرات لے کر بادشاہ کے پاس جاؤ۔ جب دوسرا دن ہوا تو تمام اینٹیں اور جواہرات لے کر بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ وزیروں نے خوانے پوش اٹھا کر دیکھا تو ان سونے چاندی کی اینٹیں اور جواہرات سے تمام دربار جگمگا اٹھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ دنگ رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ چیزیں تو میرے خزانے میں بھی نہیں ہیں۔ اس قدر بوسیدہ لباس والا لڑکا اس طرح کے جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے لے کر آیا ہے؟ لیکن پھر بھی اپنی دانست میں بادشاہ نے نہایت غور و فکر کے بعد حکم دیا کہ یہ سب کچھ خزانے میں پہنچا دو اور لڑکے کو دربار سے نکال دو۔ پھر وزیر نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، جب اتنا مال و جواہرات ہماری شرط کے مطابق لے آیا ہے تو اس کے گھر بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔
ایسا لڑکا آپ کو نہ ملے گا، خدا کے نام پر منظور کر لیں۔ چنانچہ وزیر کے سمجھانے سے بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے شادی کا اقرار کر لیا۔ سید حیدر دربار سے خوش خوش رخصت ہوا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہو کر یہ تمام ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اب تمہارے ساتھ شادی ہو جائے گی، اب جا کر دن تاریخ مقرر کرو اور شادی کر لو۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کی شادی سید حیدر کے ساتھ کر دی۔ جہیز میں بہت کچھ زر و زیورات اور ساز و سامان اپنی بیٹی کو دیا، لیکن سید حیدر نے اپنی دلہن کو اس جھونپڑی میں لا کر اتار دیا۔ لڑکی جھونپڑی کو دیکھ بہت حیران و پریشان اور رنجیدہ ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ سوائے میرے سامان کے اس جھونپڑی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر لڑکے سے کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے کہ تم نے مجھے اس جھونپڑی میں لا کر اتارا اور آپ کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کل جب میرے عزیز و اقارب مجھے لینے کے لیے آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ لڑکے نے جواب دیا، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ صبح کو سب کچھ ہو جائے گا۔ مصلحت وقت کی وجہ سے یہاں اتارا ہے۔ خیر و خاموش ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو یہ لڑکا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ لڑکی نے کہا تھا اور جو کچھ اس کو بادشاہ نے جہیز میں دیا تھا تمام حال سے آگاہ کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ ہوا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ظفر جن کی اولاد میں سے ایک جن کو بلایا اور فرمایا کہ ساز و سامان سے سجا ہوا ایک محل فوراً لاؤ اور وہاں پہنچا دو۔ جن نے حکم امام کی تعمیل کی اور اسے لا کر حاضر کیا کہ جس میں عجیب و غریب سامان آرائش موجود کی گئی، کسی نے نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ سید حیدر جب اپنی دلہن کو اس محل میں لے گیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ جب دلہن کے عزیز اس کو لینے آئے تو محل کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے۔ بہرحال جب عزیز اس کو لے کر واپس گئے تو بادشاہ کو بتایا کہ ایسا عمدہ محل ہے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اب یہ لڑکی آنے جانے لگی، خوش و خرم رہتی رہی۔ ایک دن لڑکے سے کہنے لگی، یہ بتاؤ کہ آپ پھٹے حال سے کیوں رہتے تھے اور پہلے مجھے جھونپڑی میں کیوں اتارا اور خود اس جھونپڑی میں کیوں رہتے تھے؟ تب اس نے تمام گزشتہ ذکر سنایا اور کہا کہ اس طرح میں نے تم کو دیکھ کر غمزدہ ہوا اور میری والدہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گئیں اور جو کچھ تمہارے گھر سونا چاندی جواہرات وغیرہ لے گئے تھے اور جو کچھ اب تمہارے سامنے موجود ہے وہ سب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عطا کردہ ہے، ورنہ میں تو ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے کہا کہ ان امام کی خدمت میں مجھے بھی لے چلو۔ چنانچہ سید حیدر اپنی دلہن کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا۔ جب اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں پر گر گئی اور اس قدر متقد ہو گئی کہ جان نثار کرنے لگی۔ یہ معجزہ سن کر اس کے عزیز اور اقارب بھی ایمان لے آئے۔